بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ مرزا کے مریدوں کی ترتیب چل رہی ہے۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں بعض مریدین کا ذکر ہے۔ ان میں سے ایک میر ناصر نواب، یہ مرزا کا سسر تھا۔ مرزا کے دوسری بیوی کا باپ تھا۔ اس کی بیٹی نصرت کی عمر نکاح کے وقت 18 سال تھی، جبکہ مرزا کی عمر 50 سال کے قریب تھی۔ جیسا کہ اوپر بات گزر چکی ہے کہ مرزا نے اپنی پہلی بیوی کو معلقہ بنا رکھا تھا۔ دوسری شادی کے لیے اس نے اپنے ساتھی مولانا محمد حسین بٹالوی، جو غیر مقلد تھے، ان سے کہہ رکھا تھا۔ بٹالوی صاحب کے بعد غیر مقلد لڑکے اور لڑکیوں کی لسٹ ہوا کرتی تھی کہ غیر مقلد لڑکے اور لڑکیوں میں سے کون شادی کے لائق ہیں اور کن کے لیے رشتہ مطلوب ہے، وہ ساری لسٹ ان کے پاس ہوا کرتی تھی۔ میر صاحب بھی غیر مقلد تھے۔ بٹالوی صاحب نے مرزا سے ایک دن کہا کہ میر ناصر تمہیں جانتے ہیں، ان کی بیٹی کے لیے بھی رشتہ مطلوب ہے، تو تم ایسا کرو کہ میر صاحب سے ان کی بیٹی کے رشتے کے سلسلے میں بات کر لو۔ بہرحال مرزا نے میر ناصر صاحب کو خط لکھا تو میر ناصر نے اپنی بیٹی کے رشتے کے سلسلے میں ہاں کر دیا، یعنی قبول کر لیا کہ میری بیٹی کا رشتہ تمہارے ساتھ میں کر لوں گا۔ 27 محرم 1302 ہجری مطابق نومبر 1884 کو مرزا غلام احمد قادیانی بارات لے کر دہلی پہنچ گیا۔ مولانا نذیر حسین دہلوی نے مرزا کا دوسرا نکاح پڑھایا۔ نکاح کے بعد مرزا قادیانی نے مولوی نذیر حسین صاحب کو 5 روپے اور ایک مسلح بطور نذرانہ پیش کیا تھا۔ بہرحال مرزا کی دوسری بیوی اس کے سب غلط کاموں میں ساتھ دیتی رہی۔ جیسا کہ بات اوپر گزر چکی ہے کہ اسے ام المؤمنین کا لقب ملا تھا، نعوذ باللہ۔ کھانے پینے پہننے ہر قسم کی فراوانی سے حاصل تھی اس بیوی کو۔ مرزا کا جو سسر ہے ناصر، اس کے کچھ عجیب حالات چل رہے تھے کہ کبھی مرزا سے خوش ہوتا، کبھی اس سے جدا ہو کر بیعت توڑ لیتا، یہی بات چل رہی تھی۔ آخر ایک دن مرزا نے اس سے کہا کہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ ہم تیری بات کیسے مانیں جبکہ تیرے اپنے خود تیرے خلاف ہیں۔ یہ کہنا تھا کہ میر ناصر کو اس بات سے بڑا دکھ ہوا کہ میرے داماد سے لوگ ایسی باتیں کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں اپنا تعلق ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ جوڑ لیتا ہوں، جو کچھ ہو گیا وہ ہو گیا، آئندہ سے میرا اور آپ کا تعلق گہرا رہے گا۔ بہرحال 1924 میں بظاہر ایسے ہی لگتا ہے کہ قادیانیت کے اوپر ہی اس کی موت آئی۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو برے انجام سے بچائے، خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ ایک اور مرید ہے قاضی ضیاء الدین، گوجرانوالہ کے علاقے قاضی کوٹ کا ایک غیر مقلد تھا۔ فروری 1885 میں کسی طرح قادیان چلا گیا، وہاں مرزا سے ملا تو کیا ملا، بس اسی کا ہو کر رہ گیا اور اسی کے پاس اسی کا پکا مرید بن کے رہ گیا۔ حالانکہ علماء لدھیانہ اس سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر کہہ چکے تھے، اس کے باوجود بھی قاضی ضیاء الدین اس کے ساتھ بیعت کیا اور اس کا مرید ہو کر رہ گیا اور اپنے علاقے میں قادیانیت کی تبلیغ کرتا رہا۔ عبداللہ آتھم کی جو پیشن گوئی ہے، جس کا تذکرہ کبھی آپ حضرات کے سامنے آئے گا، کہ یہ پیشن گوئی جھوٹی ہونے کے باوجود بھی اس نے توبہ نہیں کی، مرزا کو جھوٹا نہ سمجھا۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اپنے بچوں کو لوری دیتے ہوئے قادیانیت سکھاتا تھا، کہتا تھا ابن مریم مر گیا حق کی قسم، داخل جنت ہوا وہ محترم۔ استغفر اللہ۔ یہ اپنی اولاد کو بھی قادیان لے گیا، ان کو وصیت کی کہ قادیانی ہی رہنا،
قادیانی کی زندگی میں 1905 میں قادیان کے اندر ہی یہ مر گیا۔ مرزا قادیانی اس کی عیادت کے لیے تک نہ آیا۔ جب یہ مر گیا تو مرزا قادیانی کہتا ہے کہ ہاں مجھے الہام ہوا تھا کہ وہ بیچارہ مر گیا ہے۔ قاضی ضیاء الدین کے بنائے ہوئے کئی مرزائی مرزا کے خاص 313 مریدوں میں داخل ہیں۔ مرزائیوں کی کتاب جو اصحاب احمد ہے اس کی 6 جلد میں قاضی ضیاء الدین اور اس کے 2 بیٹوں اور 1 بیٹی اور 1 بہو کے حالات لکھے ہوئے ہیں۔ بہرحال اس کے خاص مریدوں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ اس کے مریدوں میں سے ایک ہے محمد احسن امروہی۔ یہ بڑا متعصب غیر مقلد تھا۔ مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب نے ایک اشتہار دیا تھا جس میں 10 مسائل کے بارے میں احناف سے دلائل مانگے تھے اور ہر دلیل پر 10 روپیہ انعام مقرر کیا تھا۔ علماء حق میں سے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں ایک مختصر رسالہ لکھا جس کا نام تھا ادلہ کاملہ، جس میں اپنے دلائل دیے اور غیر مقلدین سے دلائل مانگے تھے اور ہر دلیل پر 10 کے بجائے 20 روپیہ انعام رکھا تھا۔ مولوی محمد حسین بٹالوی ادلہ کاملہ کا جواب نہ دے سکا۔ ادلہ کاملہ کا جواب محمد احسن امروہی غیر مقلد نے دیا، لیکن اس کے اندر کئی جگہ کلمات کفریہ بھی کہہ دیا تھا۔ مولوی محمد حسین بٹالوی وغیرہ غیر مقلد علماء نے محمد احسن امروہی کی اس کتاب کی بڑی تعریف اور اس کی بڑی تصدیق کی، تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں ایضاح الادلہ لکھی۔ اس میں فرمایا کہ مجھے اس شخص کے بارے میں خطرہ ہے، یعنی محمد احسن امروہی کے بارے میں۔ بہرحال وہ شخص کہیں ملازمت کرتا تھا، یا تو قادیانی نے اس سے رابطہ کیا یا اس نے خود قادیانی کو پیشکش کی اور اپنی مالی پریشانی کی وجہ سے قادیانی بن گیا، پھر تو قادیانی کا دست راست بن گیا۔ جب قادیانی مرا اس وقت لاہور میں تھا، اس نے حکیم نور الدین سے کہا انت صدیق، یعنی تو پہلا جانشین ہے۔ استغفر اللہ۔ جب حکیم نور الدین مر گیا تو مرزا بشیر الدین کو جانشین بنانے کے لیے بعض اجلاس اس احسن امروہی کی صدارت میں ہوئی۔ اللہ تعالی ہم سب کی ایمان کی حفاظت عطا فرمائے اور خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ کہا جاتا ہے کہ محمد احسن امروہی علمی طور پر بڑا ذی استعداد تھا۔ مشکل حوالوں کی تلاش اور نصوص کی تحریف میں قادیانی کی اس نے بڑی مدد کی۔ مولانا محمد رفیق دلاوری فرماتے ہیں قادیانی صاحب کو یہ ایسا سفید آدمی مل گیا تھا جس کی سفید یعنی مطلب یہ کہ اسے سیاہ کو سفید بنانے والا، جس کی علمی دستگاہ نے چند ہی سال کے اندر مرزائیت کی بے روح لاش میں حس و حرکت کے آثار پیدا کر دیے تھے۔ یہ حقیقت ازہر من الشمس ہے کہ حکیم نور الدین اور وہ مولوی محمد احسن امروہی مرزائیت کے 2 شہپر تھے، جن کے مدد سے مرزا صاحب فضائے زندقہ میں پرواز کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ بھی ایسے جھوٹے لوگوں سے بھرپور حفاظت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔